قرآن خدا نما ہے، خدا کا کلام ہے، خدا کا کلام ہے، بے اس کے معرفت کا چمن نہ تمام ہے، نہ تمام ہے، نہ تمام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہمارے جو باقاعدہ ناظرین ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم روزانہ ایک پارے سے بعض منتخب آیات کے متعلق حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے کرام کی بیان فرمودہ تفاسیر میں سے چند نکات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ تاکہ احباب جماعت کو خصوصیت کے ساتھ براہ راست ان حقائق و معارف کے مطالعہ کی طرف توجہ پیدا ہو جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے کرام نے قرآن مجید کے حوالے سے بیان فرمائے ہیں، اور ان سچی اور پاک اور نورانی تفسیروں سے اطلاع ہو جو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں ہمیں بخشی ہیں، تاکہ ان سے پوری طرح آراستہ ہو کر ہم پھر قرآنی صداقتوں کو دنیا کے سامنے پیش کر سکیں اور انہیں بھی اس عظیم الشان روحانی خزانے سے مطلع کر سکیں۔ آج اس ماہ رمضان المبارک کا 22واں روزہ ہے۔ اس نسبت سے ہم 22ویں پارے سے چند آیات کے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ سب سے پہلے سورہ الاحزاب کی آیت 41 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ یہ نہایت ہی اہم اور مرکزی ایک آیت ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ فرماتے ہیں، سورہ احزاب کے متعلق جو تعارفی نوٹ آپ نے اپنے ترجمہ قرآن میں دیا ہے، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں جس میں آیت خاتم النبیین بھی ہے، اور بعض عرفان سے آری علماء اس کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ آپ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ان معنوں میں ہیں کہ آپ کے بعد کبھی کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس غلط عقیدے کا رد فرما دیا گیا اور اس میثاق کا ذکر فرمایا جو ہر نبی سے لیا جاتا رہا کہ اگر تمہارے بعد کوئی ایسا نبی آئے جو تمہاری باتوں کی تصدیق کرتا ہو تو تمہاری امت کا فرض ہے کہ وہ اس نبی کا انکار کرنے کی بجائے اس کی تائید کرنے والی ثابت ہو۔ اس صورت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا وَمِن کا، کہ ہم نے یہ عہد تجھ سے بھی لیا ہے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ فرض عائد فرمایا گیا کہ اس شرط کے ساتھ کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا 100% حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع ہو اور اس نے فیض محمدی سے ہی نبوت کا انعام پایا ہو، اور وہ آپ ہی کی تعلیم بلا تغیر و تبدل پیش کرنے والا ہو اور اسی کے حق میں جہاد کر رہا ہو، تو پھر نہ صرف یہ کہ اس کی مخالفت تم پر حرام ہے بلکہ اس کی نصرت کرنا لازم ہے۔ تو یہ صورت جس میں آیت خاتم النبیین ہے، جس کے بعض علماء ایسے معنی کرتے ہیں کہ گویا نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور اسی کا اس غلط مفہوم کا ازالہ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں میثاق النبیین کے ذریعے بھی فرما دیا، جس کا حوالہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے دیا ہے، اور میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا ہے کہ یہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ عہد لیا گیا تھا کہ اور آپ کی امت پر یہ فرض کیا گیا تھا کہ اگر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مطیع اور فرمانبردار آپ ہی کی اطاعت سے، آپ کی اطاعت کے فیض سے مقام نبوت کو پانے والا امتی نبی آئے گا جو قرآن کریم کی ہی تعلیمات کو دنیا میں پھیلانے کے لیے آئے گا،
تو یہ فرض ہے کہ اس کو اس پر ایمان لایا جائے اور اس کی نصرت کی جائے۔ تو یہ جو خاتم النبیین والا مضمون ہے یہ بہت اہم مضمون ہے۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم الشان لقب عطا فرمایا ہے۔ دشمنان اسلام یہ کہتے تھے کہ چونکہ آپ کی کوئی نرینہ اولاد ایسی نہیں جس نے لمبی عمر پائی ہو، اس لیے وہ آپ کو نعوذ باللہ ابتر ہونے کا الزام دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے تو کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ گویا جہاں آپ کی جسمانی ابوت کی نفی کا ذکر کیا گیا، وہاں آپ کی روحانی ابوت کا ذکر فرمایا گیا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اب بجز محمدی نبوت کے سب نبوتیں بند ہیں، شریعت والا نبی کوئی نہیں آ سکتا اور بغیر شریعت کے نبی ہو سکتا ہے مگر وہی جو پہلے امتی ہو۔ بس اسی بنا پر میں امتی بھی ہوں اور نبی بھی، اور میری نبوت یعنی مکالمہ مخاطبہ الہیہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ایک ذل ہے، اور بجز اس کے میری نبوت کچھ بھی نہیں۔ وہی نبوت محمدیہ ہے جو مجھ میں ظاہر ہوئی ہے، اور چونکہ میں محض ذل ہوں اور امتی ہوں اس لیے جناب کی اس سے کچھ کسر شان نہیں، اور یہ مکالمہ الہیہ جو مجھ سے ہوتا ہے یقینی ہے۔ پھر اسی طرح آپ فرماتے ہیں جس بنا پر میں اپنے تئیں نبی کہلاتا ہوں وہ صرف اس قدر ہے کہ میں خدا تعالیٰ کی ہم کلامی سے مشرف ہوں، اور وہ میرے ساتھ بکثرت بولتا اور کلام کرتا ہے اور میری باتوں کا جواب دیتا ہے، اور بہت سی غیب کی باتیں میرے پر ظاہر کرتا اور آئندہ زمانوں کے وہ راز میرے پر کھولتا ہے کہ جب تک انسان کو اس کے ساتھ خصوصیت کا قرب نہ ہو دوسرے پر وہ اسرار نہیں کھولتا، اور انہی امور کی کثرت کی وجہ سے اس نے میرا نام نبی رکھا ہے، سو میں خدا کے حکم کے موافق نبی ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھ پر اور میری جماعت پر جو یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے، یہ ہم پر افتراء عظیم ہے۔ ہم جس قوت، یقین، معرفت اور بصیرت کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء مانتے اور یقین کرتے ہیں اس کا لاکھواں حصہ بھی دوسرے لوگ نہیں مانتے، اور ان کا ایسا ظرف ہی نہیں ہے۔ وہ اس حقیقت اور راز کو جو خاتم الانبیاء کی ختم نبوت میں ہے سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ انہوں نے صرف باپ دادے سے ایک لفظ سنا ہوا ہے مگر اس کی حقیقت سے بے خبر ہیں، اور نہیں جانتے کہ ختم نبوت کیا ہوتا ہے اور اس پر ایمان لانے کا مفہوم کیا۔ مگر ہم بصیرت تام سے، جس کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء یقین کرتے ہیں، اور خدا تعالیٰ نے ہم پر ختم نبوت کی حقیقت کو ایسے طور پر کھول دیا ہے کہ اس عرفان کے شربت سے جو ہمیں پلایا گیا ہے ایک خاص لذت پاتے ہیں جس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا بجز ان لوگوں کے جو اس چشمے سے سیراب ہوں۔ تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے کرام نے بڑی تفصیل سے خاتم الانبیاء کے مضمون پر روشنی ڈالی ہے، اور بلا مبالغہ سینکڑوں صفحات پر پھیلا ہوا یہ مضمون ہے۔ خطبات میں، خطابات میں، تحریرات میں، تفاسیر میں یہ مضمون پھیلا ہوا ہے اور بہت ہی معرفت سے پر ہے۔ اس کے مطالعے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام خاتم الانبیاء کتنا بلند ہے، کتنا عرفہ ہے۔ لیکن بدقسمتی سے بعض علماء نے اس کے ایسے معنی کیے ہیں جن سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان ظاہر نہیں ہوتی۔ ہم خاتم نبوت کے ہر اس معنی کو تسلیم کرتے ہیں جس کی تائید قرآن کریم سے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے ہوتی ہے، اور وہ اس سے متصادم نہیں ہے، اور ہر اس معنی کو تسلیم کرتے ہیں جس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان ظاہر ہوتی ہے، آپ کے مقام کی رفعت ظاہر ہوتی ہے۔ لیکن ہم ہر اس معنی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں جس کی تائید قرآن کریم سے یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے نہیں ہوتی۔
چنانچہ اس پہلو سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے کرام نے بار بار قرآنی آیات کے حوالے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے حوالے سے اور دیگر جو ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصریحات ہیں، ان کی روشنی میں اور مختلف بزرگان سلف کے حوالوں سے بھی یہ بات ثابت کی ہے کہ خاتم الانبیاء کے حقیقی معنی اور مفہوم کیا ہیں۔ یہ چیزیں پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں اور سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ جماعت کی ویب سائٹ پر بعض ایسے خطبات بھی دستیاب ہیں، اس مجالس سوال و جواب ہیں جن میں اس موضوع پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اس آیت کے یہ معنی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی نرینہ اولاد کوئی نہیں تھی، مگر روحانی طور پر آپ کی اولاد بہت ہوگی اور آپ نبیوں کے لیے مہر ٹھہرائے گئے ہیں، یعنی آئندہ کوئی نبوت کا کمال بجز آپ کی پیروی کی مہر کے کسی کو حاصل نہیں ہوگا۔ غرض اس آیت کے یہ معنی تھے جن کو الٹا کر نبوت کے آئندہ فیض سے انکار کر دیا گیا، حالانکہ اس انکار میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سراسر مذمت اور منقصت ہے، کیونکہ نبی کا کمال یہ ہے کہ وہ دوسرے شخص کو ذلی طور پر نبوت کے کمالات سے متمتع کر دے اور روحانی امور میں اس کی پوری پرورش کر کے دکھلاوے۔ اس پرورش کی غرض سے نبی آتے ہیں اور ماں کی طرح حق کے طالبوں کو گود میں لے کر خدا شناسی کا دودھ پلاتے ہیں۔ تو یہ اس خزانے میں سے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کے حوالے سے مختلف مواقع پر نکات بیان فرمائے ہیں، چند ایک میں آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، خاتم النبیین کے معنی یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کے بغیر کسی کی نبوت تصدیق نہیں ہو سکتی۔ جب مہر لگ جاتی ہے تو وہ کاغذ سند ہو جاتا ہے اور مصدقہ سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر اور تصدیق جس نبوت پر نہ ہو وہ صحیح نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جسمانی طور سے آپ کی اولاد کی نفی بھی کی ہے اور ساتھ ہی روحانی طور سے اس بات بھی کیا ہے کہ روحانی طور سے آپ باپ بھی ہیں اور روحانی نبوت اور فیض کا سلسلہ آپ کے بعد جاری رہے گا اور وہ آپ میں سے ہو کر جاری ہوگا، نہ الگ طور سے۔ وہ نبوت چل سکے گی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہوگی، ورنہ اگر نبوت کا دروازہ بالکل بند سمجھا جاوے تو نعوذ باللہ اس سے تو انقطاع فیض لازم آتا ہے اور اس میں تو نحوست ہے اور نبی کی حد تک شان ہوتی ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو کہا کہ کنتم خیر امتن، یہ جھوٹ تھا نعوذ باللہ۔ اگر یہ معنی کیے جائیں کہ آئندہ کے واسطے نبوت کا دروازہ ہر طرح سے بند ہے تو پھر خیر الامہ کی بجائے شر الامم ہوئی یہ امت، جب اس کو اللہ تعالیٰ سے مکالمات اور مخاطبات کا شرف بھی نصیب نہ ہوا تو یہ تو کل انعام بل ہم اضل ہوئی، اور بہائم سیرت اسے کہنا چاہیے، نہ یہ کہ خیر الامم۔ اور پھر سورہ فاتحہ کی دعا بھی لغو ہو جاتی ہے، اس میں جو لکھا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو سمجھنا چاہیے کہ ان پہلوں کے پلاؤ زردے مانگنے کی دعا سکھائی ہے اور ان کی جسمانی لذات اور انعامات کے وارث ہونے کی خواہش کی گئی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اور اگر یہی معنی ہے تو باقی رہ بھی کیا گیا جس سے اسلام کا علو ثابت ہوئے؟ اس طرح تو ماننا پڑے گا کہ نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی کچھ بھی نہ تھی اور آپ حضرت موسیٰ سے مرتبے میں گرے ہوئے تھے کہ ان کے بعد تو ان کی امت میں سے سینکڑوں نبی آئے۔ اگر آپ کی امت سے خدا تعالیٰ کو نفرت ہے کہ ان میں سے کسی ایک کے ساتھ مکالمہ بھی نہ کیا، کیونکہ جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے آخر اس سے کلام تو کیا ہی جاتا ہے، نہیں، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سلسلہ جاری ہے، مگر آپ میں سے ہو کر اور آپ کی مہر سے۔ پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو سورہ احزاب کی آیت 57 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام فرشتے رسول پر درود بھیجتے ہیں، یعنی اس آیت کا ترجمہ بیان فرما رہے ہیں، اے ایمان والو تم درود و سلام بھیجو نبی پر۔ فرماتے ہیں اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اکرم کے اعمال ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف یا اوصاف کی تحدید کرنے کے لیے کوئی لفظ خاص نہ فرمایا۔ لفظ تو مل سکتے تھے لیکن خود استعمال نہ کیے، یعنی آپ کے اعمال صالحہ کی تعریف تحدید سے بیرون تھی۔ اس قسم کی آیت کسی اور نبی کی شان میں استعمال نہ کی۔ آپ کی روح میں وہ صدق و صفا تھا اور آپ کے اعمال خدا کی نگاہ میں اس قدر پسندیدہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے یہ حکم دیا کہ آئندہ لوگ شکر گزاری کے طور پر درود بھیجیں۔ اسی طرح حضور نے ایک موقع پہ فرمایا کہ قبولیت دعا کے 3 ہی ذریعے ہیں۔ اول، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، یعنی اس آیت کی طرف اشارہ فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی جائے۔ دوم، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جائے۔ اور سوم، محبت الہی، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو خاص طور پر یہ سعادت بخشے کہ اس کی دعاؤں کو قبولیت کا شرف عطا کرے۔ تو یہ رمضان دعاؤں کا مہینہ ہے، اس میں خاص طور پر ان باتوں کو بھی سامنے رکھ کے تو پھر دعائیں کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آن وسلم کی سچی اتباع کی توفیق بخشے، کثرت سے درود پڑھا جائے اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل اور محبت کو مانگا جائے۔ پھر آیت 71 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یعنی اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سیدھی سیدھی بات کیا کرو۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کی تشریح میں، یعنی وہ بات منہ پر لاؤ جو بالکل راست اور نہایت معقولیت میں ہو، اور لغو اور فضول اور جھوٹ کا اس میں سر منہ دخل نہ ہو، اس کو کہتے ہیں قول سدید۔ اسی طرح ایک موقع پہ فرمایا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو خدا سے ڈرو اور وہ باتیں کیا کرو جو سچی اور راست اور حق اور حکمت پر مبنی ہوں۔ اسی طرح ایک موقع پہ فرمایا، لغو باتیں مت کیا کرو، محل اور موقع کی بات کیا کرو۔ تو یہ ہے قول سدید کا مفہوم، جس کو سامنے رکھا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت یعنی 71 اور 72 یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات نکاحوں کے وقت پڑھا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نکاحوں کے معاملات میں بعض لوگ پہلے بڑے لمبے چوڑے وعدے دیا کرتے ہیں کہ ہم ایسا کریں گے اور تم کو اس طور پر خوش کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے، مگر جب نیا معاملہ پیش آ جاتا ہے تو پھر بہت مشکلات پیش آ جاتی ہیں اور بدعہدی کرنی پڑتی ہے۔ اسی واسطے اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ پہلے ہر ایک بات کو اچھی طرح سوچ لو اور بڑا سوچ سمجھ کر نکاح کا معاملہ کیا کرو، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں تبدیلی اور اصلاح کرے گا۔ اور جو شخص اللہ کی اطاعت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا مانتا ہے، اصل میں وہی اچھی طرح سے بامراد اور کامیاب ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تقوی کی ہدایت فرماتا ہے اور ساتھ ہی حکم دیتا ہے کہ پکی باتیں کہو۔ انسان کی زبان ایک عجیب چیز ہے جو گاہے مومن گاہے کافر بنا دیتی ہے، معتبر بھی بنا دیتی ہے اور بے اعتبار بھی کر دیتی ہے۔ اس لیے حکم ہوتا ہے کہ اپنے قول کو مضبوطی سے نکالو، خصوصاً نکاحوں کے معاملے میں۔ اس معاملے میں پوری سوچ بچار اور استخاروں سے کام لو اور پھر مضبوطی سے اسے عمل میں لاؤ۔ جب تم پوری کوشش کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا، یصلح لکم اعمالکم، تمہارے سارے کام اصلاح پذیر ہو جائیں گے۔ خلفائے کرام نے جو مختلف خطبات نکاح فرمائے اور نکاحوں کا اعلان فرمایا، اس موقع پر بھی بڑی کثرت کے ساتھ ان آیات کے معنی اور مطالب پر روشنی ڈالی ہے، بہت تفصیل کے ساتھ بھی، بعض دفعہ مثالیں دے کر ان کے معنی کو، اس کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر فرمایا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے جس کا مطالعہ بہت ضروری ہے، بلکہ خاص طور پہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ والدین کو بھی اور نوجوان بچوں اور بچیوں کو بھی اپنے نکاحوں سے پہلے جب رشتوں کی تلاش ہوتی ہے اس وقت بھی ان کو ان خطبات کا مطالعہ کرنا چاہیے،
ان کو سننا چاہیے، ان کو پڑھنا چاہیے، تاکہ انہیں معلوم ہو کہ یہ کتنا اہم مقدس بندھن ہے جو نکاح کا بندھن ہے۔ اس سے پہلے انہیں کیا کیا تیاری کرنی ہے، کس طرح اپنے خیالات کو پاک کرنا ہے، اور تقوی کی راہوں پر چلتے ہوئے قول سدید سے کام لیتے ہوئے ان معاملات کو طے کرنا ہے۔ اگر ان تمام ارشادات پر نظر رکھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہماری جماعت میں ہونے والے نکاح جو ہیں بہت ہی بابرکت ہوتے ہیں اور ہوں گے، اور اس کے نتیجے میں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اصلاح اعمال ہوگی۔ جو کچھ غلطیاں، کمزوریاں بشری انسان میں موجود ہیں ان کا اللہ تعالیٰ خود ازالہ فرمائے گا اور اس کی مغفرت عطا ہوگی۔ تو یہ جو آیت ہے اس کے بھی بہت سارے معانی اور مطالب اور جو ہیں وہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے کرام کے بیان فرمودہ تشریحات اور تفسیرات میں موجود ہیں، جن کا مطالعہ ہمیں کرنا چاہیے۔ پھر سورہ احزاب کی آیت 73 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انہ کان ظلوما جہولا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یعنی ہم نے اپنی امانت کو، جس سے مراد عشق و محبت الہی اور مورد ابتلاء ہو کر پھر پوری اطاعت کرنا ہے، آسمان کے تمام فرشتوں اور زمین کی تمام مخلوقات اور پہاڑوں پر پیش کیا جو بظاہر قوی ہیکل چیزیں تھیں۔ سو ان سب چیزوں نے اس امانت کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس کی عظمت کو دیکھ کر ڈر گئیں، مگر انسان نے اس کو اٹھا لیا، کیونکہ انسان میں یہ دو خوبیاں تھیں، ایک یہ کہ وہ خدا تعالیٰ کی راہ میں اپنے نفس پر ظلم کر سکتا تھا، دوسری یہ خوبی کہ وہ خدا تعالیٰ کی محبت میں اس درجے تک پہنچ سکتا تھا جو غیر اللہ کو بکلی فراموش کر دے۔ تو یہ جو حضور نے اس کا تفسیری ترجمہ بیان فرمایا ہے بہت ہی پرمعرفت ہے۔ اسی ضمن میں پھر حضور علیہ السلام نے مختلف مواقع پر ظلوم اور جہول کے لفظ کی بھی وضاحت فرمائی ہے، اور فرماتے ہیں کہ یہ جو یہاں پہ بات کی گئی ہے ظلوم اور جہول، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اوپر ظلم کرنے والا اور دوسروں پر ظلم کرنے والا یہاں مراد نہیں ہے۔ اس سلسلے میں حضور نے قرآنی آیات سے بھی اس پہ روشنی ڈالی ہے۔ یہ بھی ایک بڑا لطیف اور وسیع مضمون ہے۔ اور پھر حملہ الانسان سے متعلق حضور فرماتے ہیں کہ انسان کے لفظ پر الف لام ہے، وہ بھی در حقیقت تخصیص کے لیے ہے، جس سے خدا تعالیٰ کا یہ منشا ثابت ہوتا ہے کہ تمام انسانوں نے اس امانت کو کامل طور پر قبول نہیں کیا، صرف مومنوں نے قبول کیا ہے، اور منافقوں اور مشرکوں کی فطرتوں میں گو ایک ذرہ استعداد کا موجود تھا، مگر بوجہ نقصان استعداد وہ کامل طور پر اس پیارے لفظ جلوم اور ظہول سے حصہ نہ لے سکے، اور جن کو بڑی قوت ملی تھی وہ کامل طور پر اس نعمت کو لے گئے، اور ان میں بھی یقیناً سب سے برتر اور سب سے اعلیٰ خود حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس کے بعد سورہ سبا کا ذکر آتا ہے۔ اس میں حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ اس صورت کے تعارف کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کی تشریح کرتے ہوئے یہ بھی فرما دیا کہ پہاڑوں سے مراد جفاکش پہاڑی قومیں بھی ہوتی ہیں، جیسے کہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پہاڑوں کو ظاہری طور پر مسخر نہیں کیا گیا، بلکہ پہاڑوں پر بسنے والی جفاکش قوموں کو مسخر کر دیا گیا۔ بس گزشتہ صورت کے اختتام پر جن پہاڑوں کا ذکر ہے ان کی تشریح یہاں فرما دی گئی۔ اس بیان کے بعد وہ جن جو حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کیے گئے تھے اور ان سے وہ بہت بھاری کام لیا کرتے تھے، ان کی تشریح فرمائی گئی کہ یہ جن انسانی جن تھے، وہ جن نہیں تھے جن کو عرف عام میں آگ کے شعلوں سے بنا ہوا سمجھا جاتا ہے۔ آگ تو پانی میں داخل ہوتے ہی بھسم ہو جاتی ہے، مگر ان جنوں کے متعلق قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا گیا کہ وہ سمندر میں غوطے لگا کر موتی نکالنے کا کام کرتے تھے، حالانکہ آگ کے بنے ہوئے جن تو سمندر میں غوطہ نہیں مار سکتے۔ دوسرے یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ جن زنجیروں سے بندھے ہوئے تھے، حالانکہ آگ کے جن تو زنجیروں سے نہیں باندھے جا سکتے، اور یہ تمام امور آل داؤد پر شکر واجب کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اول درجے پر جسمانی اور روحانی آل داؤد تھے اس شکر کا حق ادا کیا، مگر جب آپ کو یہ خبر دی گئی کہ آپ کا بیٹا جو آپ کے بعد تخت نشین ہوگا
ایک ایسے جسد کی طرح ہے جس میں کوئی روحانی زندگی نہیں، تو اس وقت آپ نے یہ دعا کی کہ اے خدا اس صورت میں اس کے دور میں اس سلطنت کی صف لپیٹ دے، مجھے اس دنیاوی سلطنت سے کوئی غرض نہیں، چنانچہ بعین ہی ایسا ہی ہوا۔ تو سورہ سبا میں جو حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس ضمن میں جنوں کا بھی ذکر ہے، اور جو کام وہ کیا کرتے تھے ان کا بھی ذکر ہے، اس کی حقیقی تشریح اور تفسیر جاننے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اور خلفائے کرام کے بیان فرمودہ معارف قرآنی سے آگاہی حاصل کریں، تاکہ ہم سچی اور پاک اور حقیقی تفسیریں جو ہیں وہ دنیا کے سامنے پیش کریں۔ دوسرے لوگوں نے حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام سے متعلق عجیب و غریب قسم کے قصے گھڑ رکھے ہیں، جن کا قرآن کریم کے بیان سے کوئی تعلق نہیں بنتا، بلکہ وہ محض افسانوی سی باتیں ہیں۔ مثلا جو حضرت سلیمان علیہ السلام سے متعلق فرمایا کہ ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، اس کا صبح کا سفر بھی مہینے کی مسافت کے برابر تھا اور شام کا سفر بھی مہینے کی مسافت کے برابر تھا، اور ہم نے اس کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد جو ہیں ان کو تو لوہا پگھلانے سے، ان کے لیے لوہے کو پگھلانے اور اس سے مفید کام لینے کا ملکہ ان کو عطا کیا گیا تھا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک اعلیٰ درجے کی دھات یعنی تانبے کی کان کنی اور اس کے مختلف استعمالات کی صنعت سکھائی۔ اور اب آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہواؤں کو حضرت سلیمان کے تابع کرنے کا ذکر ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے کوئی اڑن کھٹولا ایجاد کیا تھا، جیسا کہ بعض مفسرین یہ قصے بیان کرتے ہیں، بلکہ یہاں ساحل سمندر پر چلنے والی وہ تیز ہوائیں مراد ہیں جو ایک مہینے کے بعد رخ بدل لیتی تھیں، اور ان ہواؤں کی قوت سے بادبانی جہازوں کا تیزی سے چلنا اور پھر واپس لوٹ آنا اس آیت کا منشا ہے۔ سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے حوالے سے یہ ذکر فرمایا ہے کہ وہ اولی اجنحۃ، وہ کئی پروں والے تھے۔ سورہ فاتحہ کی آیت 2 میں ہی یہ ذکر ہے، الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع یزید فی الخلق ما یشاء۔ اس پہ بھی بعض لوگوں نے عجیب و غریب قسم کی باتیں کی ہیں، مفسرین نے، اور قصے کہانیاں بنائی ہیں، اور وہ ایسے تصور بنائے ہیں کہ گویا فرشتوں کے ظاہری طور پر کوئی پر ہوتے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس میں ان فرشتوں کا ذکر ہے جو 2 اور 3 اور 4 پر رکھتے ہیں، اس سے ہرگز یہ مراد نہیں کہ فرشتوں کے کوئی ظاہری پر ہوتے ہیں، بلکہ مادے کی 4 بنیادی ویلنسیز کا ذکر ہے جس کے نتیجے میں تمام کیمیاوی کرشمے رونما ہوتے ہیں۔ خصوصاً خدا پرست سائنسدان اس طرف متوجہ کرتے ہیں کہ کاربن کی 4 ویلنسیز کے دوسرے مادوں سے کیمیاوی رد عمل کے نتیجے میں وہ زندگی وجود میں آئی ہے جسے سائنسدان کاربن بیسڈ لائف کہتے ہیں۔ قرآن کریم کی اس آیت میں یہ ذکر فرما دیا گیا کہ اس سے زیادہ پروں والے فرشتے بھی موجود ہیں جن کو تم اس وقت تک نہیں جانتے، اور ان کے اثر کے تابع بہت سے عظیم الشان کیمیاوی تغیرات وجود میں آئیں گے جن کا اس وقت کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پھر سورہ فاطر کی آیت 25 ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کہ کوئی بھی ایسی امت نہیں ہے مگر اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ڈرانے والا آیا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی قوم نہیں جس میں ڈرانے والا نبی نہیں بھیجا گیا، یہ اس لیے کہ تا ہر ایک قوم میں ایک گواہ ہو کہ خدا موجود ہے اور وہ اپنے نبی دنیا میں بھیجا کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ قرآن شریف سے صاف طور پر سے ثابت ہے کہ ہندوستان میں بھی نبی گزرے ہیں، چنانچہ قرآن شریف میں آیا ہے کہ من امت الا خلا فیہا نذیر، اور حضرت کرشن بھی انہی انبیاء میں سے ایک تھے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے معمور ہو کر خلق اللہ کی ہدایت اور توحید قائم کرنے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک قوم میں نبی آئے ہیں، یہ بات الگ ہے کہ ان کے نام ہمیں معلوم نہ ہو۔ پھر آیت 29 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ حضور فرماتے ہیں کہ قرآن شریف میں تو علماء کی یہ صفت بیان کی گئی ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء،
یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے اللہ تعالیٰ کے وہ بندے ہیں جو علماء ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہے ضروری ہوگا کہ جن لوگوں میں یہ صفات خوف و خشیت اور تقوی اللہ کی نہ پائی جائیں وہ ہرگز اس خطاب سے پکارے جانے کے قابل نہیں ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اصل میں علماء عالم کی جمع ہے، اور علم اس چیز کو کہتے ہیں جو یقینی اور قطعی ہو، اور سچا علم قرآن کریم سے ملتا ہے۔ یہ نہ یونانیوں کے فلسفے سے ملتا ہے، نہ حال کے انگلستانی فلسفے سے، بلکہ یہ سچا ایمانی فلسفہ قرآن سے حاصل ہوتا ہے۔ تو اس ضمن میں حضور فرماتے ہیں جن لوگوں کو سچی معرفت اور بصیرت دی جاتی ہے اور وہ علم جس کا نتیجہ خشیت اللہ ہے عطا کیا جاتا ہے، وہ لوگ ہیں جن کو حدیث میں انبیاء بنی اسرائیل سے تشبیہ دی گئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں تقوی اور خدا ترسی علم سے پیدا ہوتی ہے، جیسے کہ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، یعنی اللہ تعالیٰ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو عالم ہیں۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حقیقی علم خشیت اللہ کو پیدا کر دیتا ہے، اور خدا تعالیٰ نے علم کو تقوی سے وابستہ کیا ہے کہ جو شخص پورے طور پر عالم ہوگا اس میں ضرور خشیت اللہ پیدا ہوگی۔ علم سے مراد میری دانست میں علم القرآن ہے، اس سے فلسفہ، سائنس یا اور علوم مروجہ مراد نہیں، کیونکہ ان کے حصول کے لیے تقوی اور نیکی کی شرط نہیں، بلکہ جیسے ایک فاسق فاجر ان کو سیکھ سکتا ہے ویسے ہی ایک دیندار بھی، لیکن علم القرآن بجز متقی اور دیندار کے کسی دوسرے کو دیا ہی نہیں جاتا۔ بس اس جگہ علم سے مراد علم القرآن ہی ہے جس سے تقوی اور خشیت پیدا ہوتی ہے۔ کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا، اسی پہ بات کو ختم کرتے ہیں۔ قرآن خدا نما ہے، خدا کا کلام ہے، خدا کا کلام ہے، بے اس کے معرفت کا چمن نہ تمام